السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومما رزقناهم ينفقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يا ابن آدم أنفق عليك، أو كما قال الله تعالى في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے روزے صحت اور عافیت کے ساتھ جاری ہیں، تراویح اور قیام اللیل کی بھی توفیق مل رہی ہے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ حضرات، رمضان المبارک کے تعلق سے یہ ذکر آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی فیاض اور سخی تھے، لیکن آپ کی سخاوت رمضان المبارک میں تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں عبادتوں کا اجر و ثواب بھی بڑھا کر بتایا، اس لیے مسلمانوں کے اندر بھی دوسرے دنوں کے مقابلے میں رمضان میں خرچ کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ آسان بھی ہو جاتا ہے۔ تو جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں جو بدنی عبادت ہے، جس میں ہماری جسمانی طاقت خرچ ہوتی ہے، ویسے ہی خرچ بھی کرتے ہیں جو کہ ایک مالی عبادت ہے، اور اس میں بھی خاص طور سے زکوٰۃ کی ادائیگی رمضان میں زیادہ تر کی جاتی ہے۔ گو کہ زکوٰۃ رمضان میں نکالنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس وقت انسان پہلی بار نصاب کا مالک ہوتا ہے، اتنا مال اس کے پاس آ جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، تو جس وقت بھی پہلی بار وہ زکوٰۃ نکالے، وہیں سے اسے ایک سال جوڑنا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ رمضان میں ہی نکالے۔ لیکن مسئلہ تو ایک طرف ہے، عام طور سے مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، جو ان کی ترجیح ہے، وہ یہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں۔ تو رمضان کی 1 تاریخ یا 10 تاریخ یا جو بھی تاریخ ہم نے اپنے لیے متعین کر لی ہے، اسے ہمیں سال کا آخری قرار دے دینا چاہیے، اور اسی کے مطابق زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ جتنی جلد زکوٰۃ نکالی جائے پوری کی پوری نہ بہتر ہے۔ اگر زکوٰۃ کا مال جوڑ کر الگ کر کے رکھ دیا جائے، علیحدہ کر دیا جائے، اور وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ضرورت مند ملتے جائیں ہم خرچ کرتے چلے جائیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن ہر فرض میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان
جلد از جلد اس فرض کو ادا کر کے فارغ ہو جائے، چاہے وہ نماز ہو، وہ حج ہو، روزہ تو بہرحال وقت کے ساتھ ایسا بندھا ہوا ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں کہ اس کو آگے پیچھے کیا جا سکے۔ تو ایسے ہی زکوٰۃ میں بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جلد از جلد زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مالی ذمہ داریاں لوگوں پر رکھی ہیں، اہل ایمان پر رکھی ہیں، ان میں فرض صرف اور صرف زکوٰۃ کو قرار دیا گیا، اور زکوٰۃ کے لیے ویسی ہی تفصیلات قرآن اور حدیث میں بیان کر دی گئی جیسے نمازوں کے سلسلے میں اور روزوں کے سلسلے میں۔ زکوٰۃ کے ایک ایک حصے کی تفصیل، اس کے فضائل، اس پر اجر و ثواب، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات، اس پر وعید، اس پر عذاب، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے پر آپ نے یہ فرمایا کہ جو مال بھی تم اپنے پاس رکھتے ہو اور مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہو، قیامت کے دن اس مال کو شجاع اقرع بنا دیا جائے گا، ایک ایسا خطرناک اژدہا کہ جس کے سر پر بال بھی نہ ہو، جس سے اس کا زہر اور زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ اس کی سنگینی کو بتانا مقصود ہے، بتانا مقصد یہ ہے کہ سخت ترین سزا اللہ کی طرف سے دی جائے گی۔ جب بھی جہنم کے کسی اژدہے یا سانپ کا ذکر ہو یا کسی بھی جانور، ظاہر ہے کہ ہم دنیا کے کسی جانور پر یا کسی خطرناک سے خطرناک، موذی سے موذی جانور پر بھی اسے قیاس نہیں کر سکتے، ہم اپنی عقل سے اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کتنی خطرناک چیز ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلط فرمائیں گے، اور اس سانپ کو جو اصل اس کا مال ہوگا، اس کا خزانہ ہوگا، اس سانپ کو، اس اژدہے کو اس کے گردن میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس سے ڈستے ہوئے، اور بعض روایتوں میں کہ یأخذ بلحظمتئی، کہ وہ اس کے جبڑوں کو پکڑ کر یہ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو آپ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت بھی تلاوت فرمائی کہ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اللہ، کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے فضل عطا فرمایا ہے، مال عطا فرمایا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسے باقی رکھیں اور جمع کر کے رکھے رہیں، یہ ان کے لیے خیر ہے، ان کے لیے خیر نہیں، بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے برائی ہے، ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے مصیبت ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن یہی وہ مال جس میں بخل کر کے، بچا کر، کنجوسی کر کے اسے جمع کر کے رکھتے ہیں، اور مراد یہ ہے کہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اگر مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو پھر جتنا بھی مال ہو وہ ان کا حق ہے، مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے طوق بنا دیا جائے گا، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کی، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اور جس کو عطا ہوا ہے، جہاں سے عطا ہوا وہ اللہ کا ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ یہ حقیقت بار بار سمجھائی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اس حدیث کے ساتھ، اور سورہ توبہ کی جو مشہور آیت ہے اس سلسلے میں، اسی کی تفسیر ہے گویا یہ حدیث، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب، خوشخبری دے دیجئے کہہ کر مذاق اڑایا گیا
کہ خوشخبری دے دیجئے، ذرا ان کو یہ خبر دے دیجئے اور بتا دیجئے، مزدہ جہاں فضا سنا دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے بڑی اچھی چیز تیار کر رکھی ہے۔ اللہ نے نہ صرف یہ کہ ڈرایا بلکہ مذاق اڑایا ان لوگوں کا۔ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس جمع کیے ہوئے مال کو جہنم کے آگ میں تپایا جائے گا۔ فتکوی بہا جنوبہم، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانیوں کو، کہ جسے کسی فقیر کو مسکین کو دیکھ کر پیشانی پر بل آ جاتے ہیں، وجباہہم، اور ان کے وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، کہ انسان پہلو بدل کر رخ پھیر کر چلا جاتا ہے، وظہورہم، پھر پیٹھ دکھا کر چلا جاتا ہے، تو پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم جمع کرتے تھے آج اس کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہر چیز کی فضیلت بیان فرمائی ہے وہاں وعید بھی بیان فرمائی۔ آج ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم جنت کی باتیں سننا چاہتے ہیں، حور و قصور کی باتیں سننا چاہتے ہیں، مغفرت اور رحمت کی باتیں سننا چاہتے ہیں، اور کہا بھی جاتا ہے کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، آپ وہی باتیں بیان کریں۔ لیکن اسی رب نے، اسی مالک نے اپنی کتاب میں وعیدیں بھی بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھایا ہے کہ وہ سریع العقاب ہے، شدید الحساب ہے، اس لیے دونوں باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ خوف کرنا اور اللہ کی مغفرت کی امید کرنا، یہ مومن کا شیوہ ہے۔ کسی ایک طریقے کو اختیار کر لینا، اپنے پسند کا دین اختیار کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام ہمیں دیا ہے اس کا مزاج نہیں ہے، یہ اس کی روح نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا خلاصہ یہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان وعیدوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کتنی خطرناک بات ہے کہ اگر زکوٰۃ جو ہمارے اوپر واجب ہو رہی ہے، اگر اس کا کچھ حصہ بھی ہمارے مال میں رہ گیا، تو ایک تو دنیا میں ہی مشکل یہ ہے کہ وہ بچا ہوا جو زکوٰۃ کا حصہ مال میں رہ گیا وہ دوسرے مال کو خراب کر دیتا ہے، اس میں بے برکتی کو پھیلا دیتا ہے، اسے اس مال کو اس پوزیشن پہ لے آتا ہے کہ وہ مال ڈوب جائے، ہمارے کام نہ آ سکے۔ ایک تو دنیا میں بھی یہ خطرہ لگا ہوا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ بہت سی مرتبہ دنیا میں پکڑ سیدھے سیدھے نہیں فرماتے، بالکل اسی طرح سے نہیں، کبھی کبھی ڈھیل دے دیتے اور زیادہ انسان کو نواز دیتے ہیں کہ انسان بھول میں اور وہ اپنی غلط فہمیوں میں مگن ہو جاتا ہے کہ کسی قسم کی تو کوئی بات نہیں ہے، اگر ہم نے غلط کیا ہوتا تو ہمارے ساتھ بھی پکڑ ہوتی۔ لیکن ہمیشہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایک مومن کی پکڑ سب سے بڑی یہی ہے کہ وہ اللہ کے قرب سے محروم ہو جائے، اللہ کی عبادت کی لذت سے محروم ہو جائے، خیر کے کاموں سے محروم ہو جائے، اس کا دل عبادت میں نہ لگنے لگے، قرآن کی تلاوت میں نہ لگنے لگے، اس کا دل اسلام پر، اسلامی تعلیمات پر مطمئن نہ ہو، اس کے ذہن و دماغ میں قرآن اور حدیث کے سلسلے میں، اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگیں، اس کا اسلام خطرے میں پڑ جائے، ذہنی طور پہ وہ ارتداد کا شکار ہو جائے، دین کو چھوڑنے کی طرف چلا جائے، پھر دنیا ہزار ملتی ہو، اس کی کیا اہمیت؟ اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور اہل ایمان کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس لیے ہمیشہ بہت ہی ہوش مندی کے ساتھ اپنی زندگی کو دیکھتے ہوئے، اپنی آخرت کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے مال کا پورا حساب کرنا چاہیے، اندازے سے حساب کر لینا، اندازے سے نکال دینا، اور یہ سوچنا کہ ہم نے تو بہت نکال دیا۔ کسی نے اگر 1 کروڑ روپے نکال دیا تو سوچا ہم نے 1 کروڑ کی زکوٰۃ نکال دی، لیکن اللہ نے دے کتنا رکھا ہے اس کا کوئی حساب نہیں۔ اس لیے ہرگز اس پہ مت جائیے کہ آپ کتنا نکالتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ہے، اس میں سے ہم نے 2.5% نکالا یا نہیں نکالا، یہ بات دیکھنی ضروری۔ اگر زیادہ نکل جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے زیادہ بھی نہیں مانگا ہے، کم سے کم جو حساب کر کے جو فرض ہوتا ہے اتنا نکالنا ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ ہر طرح کے مال میں نہیں ہے، جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جس گاڑی میں ہم رہتے ہیں یا جن گاڑیوں پہ چلتے ہیں، جتنی بھی ہمارے پاس استعمال کی گاڑیاں ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔
بہت سے گھر ہوں ہمارے استعمال کے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، کرائے کے جو گھر دے رکھے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، کرائے کے دکانات ہیں، مکانات ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہیں رکھی۔ زکوٰۃ ایسی چیزوں پر ہے جو مال نامی ہے، جو آپ کو اگر آپ اسے بیچیں تو اس کا کچھ رزلٹ آپ کو ملتا ہے، یا آپ نے بیچنے کی نیت سے اس کو خریدا ہے۔ ظاہر ہے کہ رہائشی مکان کو بھی بیچا جائے تو اس کی قیمت نکلے گی، لیکن وہ اپنی ضرورت کے لیے بنایا گیا، اس کو اپنے بال بچوں کی ضرورت کے لیے بنایا گیا، اس میں زکوٰۃ نہیں رکھی گئی۔ زکوٰۃ کرنسی میں انسان کے پاس جو روپے پیسے ہیں، جو بینک بیلنس ہیں، جو فائنینشیل انسٹرومنٹس ہیں اس کے پاس، جو سونے چاندی ہیں، زیورات ہیں، زیورات بھی جو خواتین کے ان پر الگ زکوٰۃ ہے، شوہر ان کی طرف سے نکال دیں یہ الگ بات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ زیور تو اہلیہ کا ہے اور زکوٰۃ ہم نے اپنے مال میں ملا کر نکال دی۔ مرد کا حساب الگ، عورت کا حساب الگ، جس کا مال اس کے مال میں زکوٰۃ ہوگی۔ سونے چاندی کے علاوہ جو زیورات ہوتے ہیں وہ کسی بھی دھات کے ہوں، پلاٹینم کے ہوں، جواہرات کے ہوں، وہ بہت قیمتی دھاتوں کے ہو سکتے ہیں، ڈائمنڈ کے ہو سکتے ہیں، ان پر اسلام نے زکوٰۃ نہیں رکھی۔ سونے چاندی کو صرف خاص کیا گیا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص خود اپنی نیت کو دیکھ لے کہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے اس نے ڈائمنڈ ہی جمع کر رکھے ہیں تو اسے نکال دینا چاہیے، پھر بھی واجب نہیں قرار دیا گیا ہے۔ واجب کرنسی میں ہے یا سونے چاندی کے اندر ہے، یا پھر جو اس کے تجارت کا سامان ہے، جو کمرشیل گڈس ہیں، اس کے جو چیزیں جو اسٹاک میں ہے اس کی دکان میں، وہ ہول سیل یا ریٹیل جس اعتبار سے بھی خرید و فروخت کرتا ہے، اس اعتبار سے جس وقت زکوٰۃ نکال رہا ہے اس وقت مارکیٹ ویلو اس کی کیا ہے، اس کا حساب نکال کر زکوٰۃ نکالے۔ اسی طرح سے جو زیورات پر زکوٰۃ ہوتی ہے، جو زیورات ہمارے پاس ہیں، جو جیولری ہے، اس وقت اس کی مارکیٹ ویلو کیا ہے، خریدتے وقت کیا تھی اس کا اعتبار نہیں۔ ہمارے پاس جو مال ہے اس کی ویلو ابھی کی دیکھی جاتی ہے، ابھی جو ویلو مال جو ہمیں مارکیٹ میں مل رہا ہے اس کے اوپر ہمیں 2.5% نکالنا ہے۔ اسی طرح ہم نے شیئرز لے رکھے ہیں، اور بھی جو فائنینشیل انسٹرومنٹس کے ہیں اس کے علاوہ شیئرز لے رکھے ہیں، کیپٹل گین کرنے کے لیے ان کو لے رکھا ہے کہ جب بھی اچھا ریٹ ملے گا بیچ دیں گے۔ جس وقت ہم سال مکمل ہو رہا ہے اس وقت اس کی کیا ویلو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنی۔ اسی طرح سے اور بھی وہ چیزیں، فیکٹری ہے ہماری، فیکٹری کے اندر جو مال تیار ہو چکا ہے، جو را مٹیریل کی شکل میں، سب پہ زکوٰۃ ہے۔ جو مشنری ہے، جو بلڈنگ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو جو چیزیں بھی مال نامی ہے، بڑھنے والا مال ہے، ان پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ رکھی ہے، اور اس کا حساب کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر 10 رمضان کو ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، 10 رمضان کو جب ہم نے زکوٰۃ آج نکال دی تو اگلے 10 رمضان کو اب ہمارے پاس جتنی مالیت ہے، سونے چاندی کی مالیت ہم دیکھ لیں، روپے پیسے کی دیکھ لیں، بینک بیلنس دیکھ لیں، شیئرز کا دیکھ لیں، اور تمام چیزیں جوڑ کر اس کا جو پورا مکمل حساب آج بنتا ہے اس مکمل حصے پر زکوٰۃ نکال دیا جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال تو مجھے 2 مہینے پہلے ملا ہے، یہ رقم 3 مہینے پہلے آئی ہے، یہ رقم 6 مہینے پہلے آئی ہے، سب پہ الگ الگ آپ سال جوڑ کر کیسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جس وقت سال مکمل ہو رہا ہے اس وقت ہمارے پاس کیا مالیت ہے اس پورے ویلو پر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہر مال پر ہم 1 سال کا حساب کریں۔ بیچ میں ہو سکتا ہے کہ مال بہت گھٹ گیا ہو، بہت بڑھ گیا ہو، بیچ میں کروڑوں روپے آئے سال کے بیچ میں، لیکن اب نہیں ہے ہمارے پاس، ان کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سال مکمل ہوتے وقت جو مال ہے ہمارے اوپر، اور جو چیزیں یہاں پر ذکر کی گئیں، ان میں اگر یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں تو ان کو دیکھا جائے گا کہ کیا یہ 7.5 تولہ سونا کے برابر ہیں۔ 87.5 گرام کے حساب سے اگر دیکھیں تو اس مالیت کی چیز ہمارے پاس ہے، یا اگر چاندی کے اعتبار سے دیکھیں تو 612 گرام چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہے کہ نہیں۔ احتیاط یہ ہے کہ ہم چاندی کے حساب سے ہی اپنے آپ کو زکوٰۃ نکالنے کا ذمہ دار قرار دیں، لیکن اگر سونے کے اعتبار سے بھی نکالا جائے تو اس کی گنجائش ہے، چونکہ چاندی کا ریٹ بہت گھٹ گیا ہے اور دونوں میں بہت بڑا تفاوت ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 612 گرام چاندی اور 87.5 گرام سونا، دونوں کا ریٹ ایک تھا،
آج دونوں میں ہزاروں گنا فرق ہے، اس لیے اگر کوئی سونے کو معیار بنا کر بھی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز دیکھنے کی ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر کیا قرض ہے۔ اگر ہم نے کسی سے قرض لے رکھا ہے، کسی سے ادھار لے رکھا ہے، ہمیں پیسے واپس کرنے ہیں، جیسے کہ ہم خریدتے وقت کوئی پلاٹ لیتے ہیں، کوئی زمین لیتے ہیں، کوئی فلیٹ لیتے ہیں، یہ ہم انویسٹمنٹ کے لیے لیتے ہیں، بیچنے کے لیے لیتے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ جو بلڈرز ہیں جو فلیٹ تعمیر کر رہے ہیں، اس وقت سال مکمل ہوتے وقت اس کی کیا ویلیو بن سکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی، یقیناً مارکیٹ میں نہیں ہوتی، لیکن ہم اس میں جو اخراجات آئے ہیں اس کے اعتبار سے اس کی ایک ویلیو نکال لیں اور اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں۔ لیکن جو خرچ ہو چکا ہے، جو ہمیں ادھار ہے ہمارے اوپر، جو ہمیں واجب الادا ہے، جو قیمت دینی ہے، اتنا حصہ الگ کر لیا جائے گا، اسے منہا کر لیا جائے گا، اسے کم کر لیا جائے گا۔ ہم نے جن لوگوں کو قرض دے رکھا ہے، مثلا ہم نے 5 لاکھ روپے قرض دے رکھے ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس 5 لاکھ کی بھی ہم زکوٰۃ ادا کرتے جائیں، اس لیے کہ تقریباً غالب گمان ہے، یقین ہے کہ وہ مال ہمیں مل جائے گا۔ جب بھی ملے گا، 5 سال بعد ملے گا، تو ہمیں گزشتہ 5 سالوں کی زکوٰۃ دینی ہوگی، اور ایک ساتھ 5 سالوں کی زکوٰۃ دینا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم ہر سال ہم نے جو قرض دے رکھا ہے اگر ہم اس کو بھی زکوٰۃ میں شامل کر لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی زکوٰۃ میں دیکھنے کی چیز ہوتی ہے کہ زکوٰۃ ہر ایک کو نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کے لیے سورہ توبہ میں مصارف بیان کر دیے گئے، 8 مصارف، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، مقرر کیا ہوا ہے۔ فرمایا گیا کہ انما الصدقات، کہ جو زکوٰۃ ہیں للفقراء، پہلے نمبر پر فقراء کے لیے، یعنی بہت زیادہ غریب لوگوں کے لیے، والمساکین، غریب لوگوں کے لیے، بہت غریب تو نہیں لیکن اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس 612 گرام چاندی کی مالیت کی چیزیں بھی نہیں، بہت ہی تنگ دست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا والعاملین، جو لوگ زکوٰۃ کی وصولیابی کرتے ہیں۔ جب اسلامی حکومت تھی زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، جانوروں کی زکوٰۃ، کھیتوں کی زکوٰۃ، جا کر عامل وہاں پر وصول کرتا تھا۔ سونے چاندی اور وہ چیزیں جو بند ہوتی تھیں لاکر میں، جو نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی زکوٰۃ عامل بھی وصول نہیں کر پاتا تھا، جن کو اموال باطنہ کہا جاتا تھا، ان کو ان کے ذمے چھوڑا گیا تھا کہ آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں اپنے طور پہ، لیکن جو مال نظر آنے والا ہے اس کی زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی۔ عاملین کے لیے بھی تنخواہ زکوٰۃ کے مال میں سے دی جاتی تھی۔ تو آج بھی اگرچہ اسلامی حکومت نہ ہو، لیکن یہ مقصد اگر حاصل ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں، اس میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، تو زکوٰۃ کی مد سے ان کو تنخواہ دی جا سکتی ہے، لیکن اس کی بھی ایک خاص مقدار ہے، اتنی تنخواہ نہ دے دی جائے کہ پھر وہ عاملین کو ہی پوری زکوٰۃ چلی جائے اور فقراء اور مساکین کے لیے نہ بچے۔ والعاملین علیہا، اور قرآن مجید میں چونکہ اس کا ذکر آیا، والمؤلفۃ قلوبہم، پھر ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جن کے اسلام لانے کی امید ہو، یا جو تازہ نئے ابھی اسلام لائے ہیں، یا ایسے لوگ کہ جو سرداران کفر ہیں اور جن سے اسلام کو ہر وقت خطرہ لگا ہوا ہے، کچھ دے دلا کر ان کا منہ بند کیا جا سکتا ہے۔ آج کے حالات میں اس مد سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں فرمایا تھا کہ اب اسلام کو کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں، اسلام اب غالب ہو چکا ہے، اور اس مد کو آپ نے ختم کر دیا تھا۔ لیکن بہت سے علماء، خود ہندوستان میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں کہ ان مدات میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے، کوئی غلام ہے اس کو غلامی سے چھڑانے کے لیے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ آج غلامی کا دور نہیں رہا، لیکن جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، ملت کے فریضے ادا کرتے ہیں، اپنا پورا وقت لگاتے ہیں، اگر خدا نخواستہ ان پر حالات آتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کی بھی تو گردنیں نپی ہوئی ہیں، ان کی گردنوں کو بھی چھڑانا اس میں داخل ہے، شامل ہے۔ علماء کے نزدیک یہ بحث کا موضوع ہے۔ بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ جو قیدی ہیں ان کو چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے، اور خاص طور سے اگر ان کو دے دیا جائے تو یہ سب سے اچھی بات۔ وفی الرقاب والغارمین، اور جو لوگ مقروض ہیں،
ان کے پاس بہت پیسے تھے پہلے، آج بھی ان کے پاس ضرورت کی چیزیں موجود ہیں، لیکن بہت قرض ہے ان کے اوپر، انہوں نے نادانی میں لون لے رکھا ہے، اگرچہ وہ سودی قرض لے رکھا ہے لیکن اس قرض میں دبے ہوئے ہیں۔ ان کو ضرور سمجھایا جائے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے اور آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر زکوٰۃ کے مال سے ان کو قرض کے بوجھ سے ان کو آزاد کیا جا سکتا ہے تو اس کی بھی گنجائش رکھی گئی کہ وہ اپنے مال سے قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، ظاہر یہ سب اللہ کے راستے ہیں لیکن خاص طور سے فی سبیل اللہ کو ذکر کیا گیا کہ اللہ کے راستے میں یعنی مجاہدین کے لیے، اور بہت سے علماء نے اور مفسرین نے اس میں ان لوگوں کو بھی شامل کیا ہے جو اپنی پوری زندگی دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقف کر دیتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے ان کے پاس وقت بھی نہیں رہ جاتا، ان لوگوں کو بھی شامل کیا ہے۔ یا تو پھر ان کو اس بنا پر دیا جا سکتا ہے کہ وہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، پھر فرمایا گیا وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، ہو سکتا ہے کہ گھر میں ان کے پاس بہت پیسے ہوں، مال ہوں، لیکن مسافرت کی حالت میں لٹ پٹ چکے ہوں، تنگ دستی میں ہوں، محتاجی میں ہوں، اس وقت ان کو زکوٰۃ کی رقم سے ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ گویا ان 8 مصارف کو اگر آپ دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو مقصد ہے یا تو لوگوں کی ضرورتوں کو دور کرنا ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی سربلندی ہو، اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب ہو۔ یہ دونوں مقاصد زکوٰۃ کے پیش نظر ہیں، اور اگر اپنے رشتہ داروں کو ادا کیا جائے اور خاص طور سے بال بچوں اور پوتے اور نواسے نواسیوں وغیرہ کو چھوڑ کر، اور والد اور جو والدین ہیں، دادا دادی اور نانا نانی، اس 2 طرح کے رشتوں کو چھوڑ کر جتنے بھی رشتہ دار ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، پھوپھی ہیں، جتنے کزنس ہیں، ان میں جو بھی ضرورت مند ہے، جس کے پاس بھی اپنی ضرورت سے بڑھ کر اتنا نہ ہو کہ 612 گرام چاندی کے برابر ہو سکتا ہو، ان سب لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جو سادات ہیں، سید گھرانے سے ہیں، واقعی میں وہ سید ہیں، تو اگر پھر بھی وہ تنگ دست ہیں اور محتاج ہیں، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان کو ایسے مال سے دیں جو زکوٰۃ کا مال نہ ہو۔ لیکن اگر نہیں دے پا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے، محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، ہمارے پاس یہی ایک طریقہ بچا ہے، تو ہم زکوٰۃ کے مال میں سے بھی اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں، چونکہ کوئی راستہ ان کے پاس یہاں پر ضرورت آ جاتی ہے، ضرورت کے احکام بالکل الگ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم اس بات کو بڑی تاکید کے ساتھ اور تائید کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان جیسے ملک میں جو دینی مدارس ہیں، ہمارے دلوں میں ان کے سلسلے میں بہت سے لوگوں کے دلوں میں ہو سکتا ہے بہت سی غلط فہمیاں ہیں، بہت سی ایسی باتیں بھی پیش آ رہی ہیں جو زیب نہیں دیتی ہیں دینی مدارس کو، غبن کے بہت سے واقعات پیش آتے ہیں، لوگوں نے بہت سے ادارے کھول رکھے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کی رقم وصول کرتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود چیک کر کے دیکھ کر صرف اس وجہ سے دینی مدارس کو محروم نہ کر دیا جائے۔ آپ یاد رکھیں کہ ہندوستان میں جو دین کی رونق نظر آ رہی ہے، حفاظ، قراء، علماء کی وجہ سے، وہ انہی بوریاں نشینوں کا فیض ہے، اور ان کی وجہ سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ آسانی سے یہ مدارس حکومت کے سامنے دستے سوال دراز کر سکتے ہیں، اور حکومتیں ان کو دینے کو تیار ہیں، خزانہ کھولنے کو تیار ہیں۔ بہت سے ایمبیسیز کے لوگ بڑے بڑے مدارس کے پاس آ کر پیشکش کرتے ہیں کہ آپ ہم سے یہ لے لیں، وہ لے لیں، لیکن ان مدارس نے عہد کیا ہے کہ ہمیں قوم و ملت کا فریضہ ادا کرنا ہے، کوالٹی لانی ہے بچوں کے اندر، دینی خدمات کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے، اور ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی امداد سے ہی ان اداروں کو چلانا ہے، یا جو ان کے اوقاف ہیں، لیکن ہم کسی باہر کی کوئی امداد وصول نہیں کر سکتے کہ جن کی وجہ سے ہم ان کے دباؤ میں آ کر اور پھر وہ باتیں اپنی زبان سے نکالیں جو کسی سرکاری ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو خوش کرنے والی ہو، یا اپنے ضمیر کو ہم فروخت کر دیں، یا دین اور قرآن میں بیجا تعویل کرنے لگیں۔ یہ وہ مجبوری ہے جس کی وجہ سے یہ ادارے زکوٰۃ اور صدقات سے چل رہے ہیں، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے ہم لوگ بھی اسی ادارے کے پروڈکٹ ہیں۔ اس ادارے میں سب پڑھنے والے یتیم اور فقیر نہیں ہوتے، لیکن بہت سے بچے غریب گھرانوں کے ہوتے ہیں۔ جو لوگ مدارس سے آتے ہیں
ان کو فقیروں کی صف میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، یہ بات ہماری دینی غیرت کے خلاف ہے کہ ان کو مسجد کے دروازے پہ کھڑا کر دیا جائے۔ کتنے لوگ آتے ہیں جو صرف اس وجہ سے چلے جاتے ہیں کہ ہم سے یہ بے غیرتی برداشت نہیں ہوتی، ہم کہیں اور جا کر دیکھ لیں گے۔ جس کو اللہ نے توفیق دی ہوگی اور بھیج دے گا تو اس بات کا خیال رکھیں کہ لوگوں کے اندر آج بھی غیرت ہے، حمیت ہے، چند ایسے لوگوں کی وجہ سے دینی مدارس کو محروم نہ کریں۔ اس میں زکوٰۃ دینے کا بھی ثواب ہے اور دین کی خدمت کا بھی ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔